گائیڈ لائنس فار سبمیشن آف اسائنمنٹس. بنیادی طور پر اگر ہم ایل ایم ایس کے کچھ معاملات کو دیکھتے ہیں تو اسٹوڈنٹس کافی چیزوں میں پریشان نظر آتے ہیں. ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ گائیڈ لائنس کہ کس طریقے سے اسائنمنٹس کو سبمٹ کرنا ہے وہ آپ لوگوں کو میں گائیڈ کرنا چاہتا ہوں. اس میں سب سے اہم چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ پریویس اسائنمنٹ نمبر 1 میں بہت سارے اسٹوڈنٹس کو یہ مشکل پیش آیا کہ ان لوگوں نے جو اسائنمنٹ تیار کیا تھا اس کو سبمٹ کرنے کے حوالے سے جیسے کہ کوئی غلطی سے کوئی اسائنمنٹ سبمٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ان کے پاس وہ آپشن نہیں رہتا. اس مثال کے طور پر اسائنمنٹ 1 میں کچھ اسٹوڈنٹس نے اسائنمنٹ سبمٹ کیا لیکن اس کی اپڈیٹڈ ورژن وہ دوبارہ سبمٹ کرنا چاہ رہے تھے یا غلطی سے ان لوگوں نے کوئی اسائنمنٹ جمع کر دیا 1 کی جگہ پہ, تو ان کے پاس وہ آپشن نہیں ہے کہ وہ نیا اسائنمنٹ سبمٹ کرے. اس کے لیے اس طرح کے سچویشن میں کافی چیزیں چونکہ ٹیچرز کو بھی پتہ نہیں تھا اس حوالے سے کہ اس طرح کے صورتحال میں ایل ایم ایس میں نہ ٹیچرز کے پاس اسی اسائنمنٹ کو ایڈٹ کرنے کی کوئی آپشن موجود ہے, نہ اس کو ڈیلیٹ کرنے کی آپشن موجود ہے ٹیچر کے پاس اور نہ ہی اسٹوڈنٹ کے پاس, سوائے اس کے اس اسائنمنٹ کے اگینسٹ میں ایک نیا اسائنمنٹ ایڈ کرنا پڑے گا. جیسا کہ پہلے اسائنمنٹ کے کیس میں ہم نے کیا, اسائنمنٹ نمبر 1 نیو کے کیس نیو کر کے ایک نیا اسائنمنٹ ایڈ کر دیا تاکہ اسٹوڈنٹس جو ہے جن لوگوں نے غلطی سے جمع کیا ہے یا اپڈیٹڈ ورژن دوبارہ سے جو ہے نا جمع کرنا چاہتے ہیں تو وہ اسائنمنٹ 1 نیو میں اپنا اسائنمنٹ جمع کریں گے. اسی طرح جتنے بھی اسائنمنٹس کے اندر اس طرح کے پرابلمس آ جاتے ہیں تو اسٹوڈنٹ کے لیے یہ آپشن میرے خیال میں ایل ایم ایس جو مینیجنگ ٹیم ہے ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کے اندر یہ موڈیفیکیشن بہت ضروری ہے کہ اسٹوڈنٹ کے پاس وہ آپشن ہو کہ وہ ایڈٹ کر سکے اسائنمنٹ کو جس کو وہ سبمٹ کر چکے ہیں, اس کو ریموو کر کے نیا اسائنمنٹ کو اپلوڈ کر سکے. یہ 2 آپشن اسٹوڈنٹ کے پاس موجود ہو تو وہ آسانی سے اپنے اسائنمنٹس کو مینیج کر سکتے. نہ کرنے کی یہ آپشن نہ ہونے کی وجہ سے فائنلی ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ اسائنمنٹس کو جتنے بھی اسائنمنٹس ہیں 1 2 3 4 ان کے اگینسٹ اگر وہ ٹائملی وہ جمع نہیں ہوتا ہے یا اس کے کوئی ایشوز آتے ہیں تو ان کے لیے نیا اسائنمنٹ جمع کرنا پڑتا ہے اور اسی طرح وہ اپنا اسائنمنٹ سکسیزفلی جمع کر سکتے ہیں. باقی جو اسائنمنٹس میں فار ایگزامپل اسکول امپرومنٹ کے حوالے سے اگر میں بات کروں, اسکول امپرومنٹ سبجیکٹ کے اندر جو اسائنمنٹ 1 کی جو ڈیٹ تھی وہ میں نے ان چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے اسٹوڈنٹ کی فیسیلیٹیشن کے لیے میں نے ایکسٹینڈ کر دی ہے 27 تاریخ تک. کل 27 تاریخ ہے تو 27 تاریخ تک آپ تمام اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ وہ آپ اپنے اسائنمنٹ 1 میں جو ایشوز جن کے ساتھ ہے وہ اسائنمنٹ 1 نیو میں اپنے اسائنمنٹ کو جمع کر دیں. 27 تاریخ لاسٹ ڈیٹ ہے, اس میں آپ جمع کر دیں. اگر کوئی اسٹوڈنٹ کسی بھی وجہ سے اسائنمنٹ کو جمع نہیں کر سکتا ہے تو اس کے مارکس کٹ جائیں گے, چونکہ اتنی فیسیلیٹیشن کے بعد اتنی گائیڈ لائنس آپ کو کلیئرلی دینے کے باوجود بھی آپ کئی وجوہات سے آپ یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا ویسا نہیں ہوا, مجھے اپلوڈ کرنا نہیں آیا وغیرہ وغیرہ جو ایکسکیوزز کرتے ہیں, میرے خیال میں اس کی گنجائش نہیں ہے. آپ کو ہم نے ٹائم بھی 23 تاریخ سے 27 تاریخ تک ٹائم بھی ایکسٹینڈ کر کے دے دیا اور آپ کو سمجھایا بھی کلاس میں ڈسکشنز اینڈ ڈسکورسز فورم میں بھی آپ کو اس چیز کے حوالے سے بھی ہم نے تفصیلاً آپ کے جو شکایات تھے وہ سنے, آپ کے جو چیلنجز تھے ان کو سنا اور اس کے لیے ہم نے سلوشن نکالا. تو اب آپ کو ای میل کرنا یا واٹس ایپ پہ جو ہے نا اس کو اپلوڈ کرنا اسائنمنٹ کا, اس کا کوئی فائدہ نہیں. جو بچے اسائنمنٹ کو
व्हाट्सएप पे अपलोड करेंगे या ईमेल करके सेंड करेंगे, उनको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक सिस्टम है जिसमें रिकॉर्ड मेंटेन होता है और ये एक ज़रूरत है, इसीलिए ये LMS को क्रिएट किया गया है। और LMS में आपने असाइनमेंट को हर हालत में अपलोड करना है। कल 27 तारीख है, कल 27 तारीख तक सब स्टूडेंट्स को, जिसने व्हाट्सएप पे डाला है उसको भी और जिसने ईमेल किया है उसको भी, दोबारा से आप अपने असाइनमेंट को जो LMS के सिस्टम है उसमें आपको अपलोड करना होगा, न करने की सूरत में आपके ये मार्क्स कट जाएंगे। तो ये बात का आप ख्याल रखें और टाइमली असाइनमेंट जमा कर दें। थैंक यू सो मच।